نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے بچھو بوٹی کے بارے میں، جس کو آپ نیٹل ٹی کہہ لیجئے، باہر ملکوں میں اس کی چائے پی جاتی ہے، نیٹل ٹی، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے ہندوستان میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، سکم، بھوٹان، ان ممالک میں اس کو بچھو بوٹی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بچھو کی طرح کاٹتی ہے۔ آپ نے اس کو ڈائریکٹ بغیر پلاس کے یا بغیر دستانے کے اگر آپ نے اس کو پتے کے توڑنے کی کوشش کی تو اس کوشش میں یہ بوٹی جیت جائے گی، آپ ہار جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اتنی زور سے اس کے جو باریک باریک روئیں ہوتے ہیں وہ ایسے چپتے ہیں کہ بندہ 3 دن تک کھجلاتے ہی رہتا ہے بڑی مفید۔ جو انتہائی مفید ترین چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس چیزوں کو اسپیشل SOPs پرووائڈ کر دیتے ہیں، اسپیشل سیکورٹیز اس کو فراہم کی جاتی ہے، جناب علی، تو ہے بڑی قیمتی چیز یہ۔ اور ان ممالک میں جن کا میں نے نام لیا، ان ممالک میں یہ عام پائی جاتی ہیں، اور ان ممالک میں ایک تو ریگستانی علاقوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، دوسری بات ہے کہ نرسریز میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، بہت زیادہ مل جاتی ہیں، اور دوسری دنیا کے وہ تمام آفیسز جہاں پروہیبٹڈ ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ان کے اپنے ہی بندے آنے ہیں، غیر بندہ اتنی آسانی سے وہاں انٹر نہ ہو، تو وہاں بھی یہ پودے اسپیشل بچھو بوٹی کے رکھے جاتے ہیں، اور کچھ مخصوص آفیسز ہیں وہاں پہ بھی یہ کھلے عام لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی انٹری پر، ان آفس میں، بلکہ اندر کی جو وہ پیسیجز ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں، سیکورٹی کے اعتبار۔ تو یہ تو ہو گئی اس کا ظاہر، لیکن در حقیقت اس کا باطن بڑا فائدہ مند ہے۔ تو اس کو جب بھی اس کے پتے لینے ہوتے ہیں نا، تو اس کے پتے آپ ایسے نہیں ہاتھ سے نہیں توڑ سکتے، پورے ہاتھ میں اس کا رواں بھر جائے گا۔ بچھو بوٹی کہتے ہیں نیٹل لیف کو، تو پھر آپ نیٹل ٹی کہہ لیجئے۔ ظاہر بات ہے بچھو بوٹی کہتے ہیں تو بچھو جیسی ہوگی بھی نا پھر یہ، ہے نا، تو یہ شدید اعصابی ہوتی ہے، اور اس کو کچی تو آپ کبھی بھی نہیں کھا سکتے، منہ میں ڈال ہی نہیں سکتے۔ تو اس کو عام طور پہ جو پنساری حضرات ہوتے ہیں، یا گاؤں دیہات کے مقامی یا ریگستانی جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، اچھا ایران میں بھی بہت پائی جاتی ہے، یہ تو میں بتانا بھول ہی گیا۔ ایران میں جو شروع کا علاقہ سیستان، زائدان، بلوچستان کا جو علاقہ ہے، اس میں یہ کثرت مقدار میں ہے۔ اسی طرح مشہد کے بعد جب آپ جارجیا میں داخل ہوتے ہیں، ماسکو جانے کے لیے پہلے جارجیا جائیں گے نا، جارجیا پھر آذربائیجان پھر ماسکو، ہے نا، تو جارجیا میں بھی یہ بہت کثرت سے ہوتی ہے، اور یہ بڑے کثرت سے پیتے ہیں۔ اس کے متبادل میں یہاں لوگ دوسری ایک چیز پیتے ہیں، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، غلط بات ہے، مجھے نہیں پھیلانی دنیا میں، تو جو دوا کے اعتبار سے اس کا نام لے رہا ہوں۔ تو یہ بچھو بوٹی جو ہے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس میں فائدے یہ ہے کہ لینا اپنے پنساری سے، خود توڑنا ہے تو دستانے پہن کے توڑنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر سائے میں سکھا کے آپ نے اس کو پسوانا ہے، خود نہیں پیسنا، گھر میں اس کا رواں اڑ گیا، بچوں کو لگ گیا تو پرابلم ہو جائے گی۔ سائے میں سکھا کے ڈھانپ کے سکھایا جائے گا، پنساری سے پسوا لیں، اور باہر ملکوں میں یہ پیک حالت میں، محفوظ حالت میں مل بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ آپ اس کو ڈھونڈنے نکل جائیں، جنگلات میں اور ریگستانوں میں مل بھی جاتی ہے۔ بچھو بوٹی عام لفظوں میں کہتے ہیں، ویسے نیٹل لیف ہے۔ تو اس میں فائدے بہت ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ کسی کا بند نزلہ ہو، وہ اس کا چائے کا 1/4 چمچ بھی اس نے ابال کے پینا شروع کر دیا، مگر ٹھنڈا کر کے، گرم نہیں، اس کو ٹھنڈا کر کے پینا ہے، نیٹل لیف کو، بچھو بوٹی کو، ٹھیک ہے، گرم کبھی بھی نہیں پینا۔ غلط بات کرو گے، ویڈیو پوری نہیں دیکھو گے، غلط عمل کرو گے، نقصان ہو جائے گا، پھر آپ اپنی انگریزی میں اس کو سائیڈ ایفیکٹ بولو گے، ٹھیک ہے، تو ایسا جملہ مجھے نہیں سننا، میں سائیڈ ایفیکٹ والے کام ہی نہیں کرتا۔ تو اس میں جناب علی اگر آپ پیتے ہیں تو دماغ میں خشکی ہے، نزلہ جمع ہوا ہے، ٹھیک ہے، نزلہ جام ہے، بلاک ہے، کھل نہیں رہا، تو جناب علی وہ دماغ کھل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، خراجی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی کے آنکھوں میں خشکی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا جناب علی ویپنگ گلینڈ ایکٹیو نہیں ہے، بلکہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا ہے، ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گیا ہے، تو اس کا کہوہ پینے سے بے شک دن میں 2 دفعہ پئیں تو ویپنگ گلینڈ کی ڈی ہائیڈریشن ختم ہو جاتی ہے، اور وہ تر و تازگی زندگی آ جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جن کے حلق میں خشکی ہو، پھیپڑے میں خشکی ہو، پھیپڑے کی خشکی اللہ معاف کرے، پھیپڑے کی خشکی، ڈی ہائیڈریشن جو ہے، یہ تو پھر آپ کو استھما میں لے جائے گی، ٹی بی میں لے جائے گی، لمبے چوڑے کام کر دے گی۔ خشک دمے کی بات کر رہا ہوں میں، بلغم والے دمے کی بات نہیں کر رہا۔ تو ڈرائی استھما جس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو رگیں نسیں جو خشک ہو کے سوکھ گئی ہیں، پائپ سارے سوکھ جائیں، ان میں پانی نہ ہو تو اکڑ مکڑ کے عجیب سی شکل کے ہو جاتے ہیں نا، تو وہ کیفیت بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے، پھیپڑا تر و تازہ ہو جاتا ہے جناب، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو حاملہ عورت ہوتی ہے نا،
حاملہ عورت کو جو ہلکا ہلکا مسلسل ایک درد کی کیفیت چلتی ہے، ظاہر بات ہے وہ 9 مہینے اس نے قربانی دی ہے، ایک لوڈ اٹھایا ہے، تو اٹھا کے اب وہ جسم جب ڈیلیوری کا ٹائم قریب آ رہا ہوتا ہے تو جسم تھک رہا ہوتا ہے، اب اس کو خارج کرنا چاہتا ہے، تو اس کیفیت میں جو ہلکی پھلکی درد، میں لیبر پین کی بات نہیں کر رہا، جھوٹا درد زہ جس کو کہتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ درد بھی اس کا کعوہ پینے سے ختم ہو جاتا ہے۔ کس کا؟ بچھو بوٹی کا۔ صحیح، ادھر ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ کسی کے پیشاب میں جلن بہت ہو، رکاوٹ بہت ہو، تکلیف بہت ہو، اذیت بہت ہو، مقدار کم آتی ہو، پورا خارج ہی نہ ہوتا ہو، کروڑوں روپے کی چیز ہے نہیں ہے، ہاں؟ جو چیز قیمتی ترین ہوتی ہے نا اس کو اللہ بہت حفاظت سے، بہت سیفٹی میں، بہت سیکورٹی میں رکھتا ہے۔ جی، گلاب کا پھول کتنا پیارا ہوتا ہے نا، سونگتے ہی لگتا ہے کہ دماغ کے سارے مردے زندہ ہو گئے ایک دفعہ سونگنے سے، تو اس میں کیا ہوتے ہیں؟ کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے ہے نا، تو اسی اعتبار سے تو اس میں کانٹے تو ہیں، ہاں ڈائریکٹ ہاتھ سے تو نہیں پکڑ سکتے، لیکن قیمتی بہت ہے۔ تو اسی طرح پیشاب کے معاملے میں کوئی مسئلہ ہے، خشکی ہے، گرمی ہے، جلن ہے، بلاکیج ہے، اذیت ہے، پیشاب کی ماترا کم آتی، پیشاب کی مقدار جو ہے وہ کم آ رہی ہے، تو اس کا جوشاندہ کعوہ، مگر کیسے؟ ٹھنڈا کر کے، ٹھیک ہے، پینے سے وہ معاملات بھی حل ہو جاتے۔ کسی کے آنتوں میں بہت زیادہ خشکی ہے، اس کا کانسٹیپیشن ہے، وہ جناب علی 3 سے 5 سے 9 دن بعد اس کو باتھ روم جاتا ہے، تو وہ باتھ روم کھولنے کی جو دوا لے گا وہ اپنی جگہ لے گا، ٹھیک ہے، کانسٹیپیشن ختم کرنے کا جو بھی علاج اس کو دل چاہتا ہے، جس سے بھی لے رہا ہے وہ لیتا پھرے، مگر اس کا پانی پینے سے، اس کا جوشاندہ پینے سے، اس کا کعوہ پینے سے، آسان لفظوں میں جوشاندہ کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، تو کس کا؟ بچھو بوٹی کا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آنتوں کی خشکی، ڈی ہائیڈریشن ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، آنتیں زندہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں جناب۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو آسٹیو یا آرتھرائٹس میں، آر اے فیکٹر میں یا گنٹھیا کہہ لیجئے، اس میں مبتلا ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، گنٹھیا میں جانے سے پہلے کی علامات ہوتی ہیں، آپ کے ناخن ٹیڑھے میڑھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ناخن میں عجیب سے ابھار، اسپیڈ بریکرز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عجیب سے شکلیں ہو جاتی ہیں ناخنوں کی میری طرح، تو ایسی صورت میں لگتا ہے کہ آپ آسٹیوآرتھرائٹس میں جا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا جوشاندہ انتہائی فائدہ مند ہے یار۔ آرتھرائٹس والا جھولی اٹھا کے دعائیں دے گا آپ کو، ٹھیک ہے، اس کی دوائیں بھی بنتی، ہربل آیورویدا بھی دوا بناتا ہے، پوری دنیا بناتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا فائدہ واحد اس سے جو دوا بنتی ہے اس سے جناب علی آپ کے آرتھرائٹس ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔